ڈیرہ غازی خان کی سیاست کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ سردار مسلط رہے ہیں پچھلے 30 سے 40 سال تک. وہ باریاں لگائی ہوئی تھی انہوں نے. وہ جیت جائیں یا ہار جائیں وہ آپ کو ہلکے میں نہیں نظر آتے تھے, وہ آپ کو لاہور یا اسلام آباد نظر آتے تھے. 18 سے 24 تک اور 24 سے آج تک جتنے پروجیکٹ پچھلے 6 سال میں ڈیرہ غازی خان میں آئے ہیں, تاریخ میں اتنا پروجیکٹ نہیں ہے. انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ جب ہم اپنا 5 سال کا ٹینیور کمپلیٹ کریں گے تو ڈیرہ غازی خان ڈویژن کا مقابلہ آپ لاہور اور ملتان سے کریں گے انشاءاللہ. میں بھی الحمدللہ پچھلے میں لاسٹ ایم پی تھا یا آپ ایم پی ہوں, تو میری جتنی بھی تنخواہ ہوتی ہے وہ رمضان شریف میں چیریٹی کے ادارے کو بھیج دیتا ہوں, تو میں بھی تنخواہ بالکل نہیں لیتا. السلام علیکم, میں ہوں آفتاب سیال. ناظرین, اگر پاکستان کی اسمبلیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو دو طرح کے لوگ پاکستان کی اسمبلیوں میں پہنچ پاتے ہیں. یا تو وہ جو موروثیت کے تھرو آتے ہوتے ہیں, جن کے جدی پشتی جو خاندان میں سیاست جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اور وہ اسمبلیوں میں جا رہے ہوتے ہیں, یا پھر وہ جن کے پاس کسی سرداری نظام یا پھر کسی دربار کی گدی ہوتی ہے وہ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں. لیکن میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسے سیاستدان سے کروانے جا رہا ہوں جو کہ اپنی محنت اور اپنے کام کی وجہ سے 2 بار لگاتار جو ہے وہ MP بنے ہیں. جی ہاں, میری مراد حنیف پتافی صاحب ہیں. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے سیاست کا آغاز کیسے کیا, کس طرح سیاست میں آئے, کیا ان کا موٹیو تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ فٹ فاٹ. سر یہ بتائیے گا, سیاست کا آغاز آپ نے کیسے کیا؟ آپ ایک کامیاب بزنس مین تھے, سیاست کی طرف جو ہے وہ کس طرح آئے؟ دیکھیں جی, سیاست میں آج سے اگر میں پچھلے 10 سال پیچھے جاؤں تو سیاست میں آنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. بلکہ میں اگر اس طرح بات کروں کہ میری فیملی میں آج تک کوئی کونسلر بھی نہیں بنا. اچھا. لیکن میں وہ پچھلے 15-20 سال سے اپنے شہر میں ایک سوشل ورک کر رہا تھا. اس سوشل ورک میں سمجھتا تھا کہ مسائل اتنے زیادہ ہیں. ہمارا ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے, لیکن وہاں پہ جو فیسلٹیز تھی وہ تحصیل لیول کی بھی فیسلٹیز نہیں تھی. تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ کہ اس شہر نے ہمیں عزت دی ہے, اس شہر سے ہم نے اپنے بزنس کا, اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا, تو اس شہر کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا تھا. تو میں سیاست میں جب قدم رکھا تو الحمدللہ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں شکر گزار ہوں ڈیرہ غازی خان کی عوام کا کہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا. اور یہاں پہ ڈیرہ غازی خان کی سیاست کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ سردار مسلط رہے ہیں پچھلے 30 سے 40 سال تک. وہ باریاں لگائی ہوئی تھی انہوں نے. وہ جیت جائیں یا ہار جائیں وہ آپ کو ہلکے میں نہیں نظر آتے تھے, وہ آپ کو لاہور یا اسلام آباد نظر آتے تھے. صرف چند لوگ تھے جو چیئرمین لیول یا ان کے کچن کیبنٹ کے لوگ تھے جن کی ان تک رسائی ہوتی تھی. عام آدمی کی رسائی اپنے منتخب نمائندے تک نہیں تھی. میں نے شہر میں ایک 6 کنال کا ڈیرا بنایا شہر کے وسط میں, جہاں پہ ایک عام آدمی کی اپنے منتخب نمائندے تک رسائی تھی. اور سوشل ورک آلریڈی میں کر رہا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو ڈیرہ غازی خان کی ڈیولپمنٹ میں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ 18 سے 24 تک اور 24 سے آج تک جتنے پروجیکٹ پچھلے 6 سال میں ڈیرہ غازی خان میں آئے ہیں, تاریخ میں اتنا پروجیکٹ نہیں آئے. تو ہم نے کوشش کی اپنے شہر کو اپلفٹ کرنے کے لیے, اور حال ہی میں ڈیرہ غازی خان میں واسا لے کے آئے ہیں. حالانکہ یہ واسا آج سے 10 سال پہلے بن جانا چاہیے تھی کیونکہ ڈی جی کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے. تو میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح پہلے ویسٹ مینجمنٹ آئی ہے, اس سے وزیر پنجاب کا ایک ستھرا پنجاب ہے, اس سے صفائی کا نظام بہتر ہوا. واسا سے انشاءاللہ شہر میں سیوریج کا نظام, روڈ واسا ہی سیوریج کے بعد روڈ بھی بنائے گی, جتنے روڈ ہیں ان کو کارپیٹ کرے گی, جتنی گلیاں ہیں ان کو ٹاپ ٹیل کرے گی. اور انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان جب یہ 15 ارب روپے کا پروجیکٹ آیا واسا میں, جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو صفائی میں اور باقی میں آپ لاہور اور ملتان سے ڈی جی خان کا کمپیریزن کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر, یہ بتائیے گا, جب آپ نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا, آپ کے آگے سردار تھے جو جدی پشتی جو ہے وہ اسمبلیوں میں جا رہے تھے, تو جب آپ نے اعلان کیا لوگوں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ سرداروں کو شکست نہیں دے سکتے, تو پھر آپ نے کس طرح جو ہے وہ سرداروں کو شکست دی, وہاں پہ کس طرح عوام کو قائل کیا کہ اب سرداری نظام کو ختم کرنا ہوگا؟ جی یہ اپنے بہت اچھا سوال کیا, بلکہ میں نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اپٹمسٹک, آپ کو پر امید رہنا. میں نے جب اعلان کیا کہ میں سیاست میں آ رہا ہوں تو انہوں نے کہا یہ تو کونسلر بھی نہیں بن سکتا. اچھا, جب پھر میں نے ورک کیا انہوں نے کہا یہ 5000 ووٹ اب لے گا, پھر کہا 10,000 ووٹ اب لے جائے گا. لیکن میں پر امید تھا کہ جب آپ جذبے کے تحت, سچی لگن کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں نا, کیونکہ میری لگن سچی تھی, جذبہ سچا تھا, اور میں اپٹمسٹک تھا, پر امید تھا. ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا, اور الحمدللہ
پہلی دفعہ میں نے ایم پی اے کے الیکشن میں حصہ لیا اور ڈیرہ غازی خان میں ریکارڈ ووٹ حاصل کیے، اور میں نے پھر مڑ کے نہیں دیکھا اس دن سے۔ میں نے چاہے میں اس وقت مشیر صحت پنجاب تھا، میں کیبنٹ میٹنگ چھوڑ دیتا تھا، لیکن جمعہ ہفتہ اتوار میں حلقے کے لوگوں کے پاس ضرور پہنچتا تھا، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آج تک بھی انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا آپ نے پی ٹی آئی بھی جوائن کی، اس کے بعد آپ نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کیا کہ دوبارہ نون لیگ جوائن کی، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی کہ پی ٹی آئی سے آپ بزن ہو گئے اور دوبارہ نون لیگ میں آپ گئے؟ جی بالکل جی، میں 2018 میں انڈیپینڈنٹ حیثیت سے الیکشن جیتا تھا۔ جب آپ الیکشن جیتتے ہیں تو اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے، کیونکہ لوگوں کی آپ ایکسپیکٹیشن ہیں، امیدیں ہیں، اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے تو آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں۔ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا تھا ڈیرہ غازی خان کی ترقی کے لیے، لوگوں نے مجھے ووٹ دیا تھا خدمت کے لیے۔ اگر میں اپوزیشن میں بیٹھ جاتا تو میں لوگوں کے مسائل نہیں حل سکتا تھا۔ اسی 2024 میں اب پھر میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا تو لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا، تو انشاءاللہ میں مطمئن ہوں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو خاص طور کے اوپر جو پسماندہ علاقے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ جہاں پہ پہلے ترقی نہیں ہوئی، خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کے اتنے انیشیٹو ہے جو میں گنوانا چاہوں تو رات ہو جائے گی، تو خاص طور پہ ان کا فوکس ہے وہ علاقے جو ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ جب ہم اپنا 5 سال کا ٹینیور کمپلیٹ کریں گے تو ڈیرہ غازی خان ڈویژن کا مقابلہ آپ لاہور اور ملتان سے کریں گے انشاءاللہ۔ سر میرا سوال بھی یہی تھا کہ جو 5 سال ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ تقریباً تمام ضلعوں میں یکساں طور پر ترقی کی خواہاں ہیں، تو 5 سال بعد ہم ڈی جی خان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ اگر آپ کے حلقے کی بات کریں، بہت سارے وہاں مسائل تھے بھی صحیح، اب بھی ہیں، تو وہ مسائل جو ہیں آپ کب تک ہم امید کر سکتے ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں ابھی تو خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب میں جو فلڈ کی صورتحال ہے، سیلاب کی صورتحال ہے، ابھی دیکھیں پچھلے ٹینور میں میں بات کروں اس وقت کرونا آ گیا تھا، کام چیزیں رک گئی تھی، اب فلڈ آ چکا ہے، لیکن میں پھر بھی پر امید ہوں کہ میڈم کا جو ویژن ہے وہ انشاءاللہ فلڈ افیکٹی کی بھی بھرپور سپورٹ کر رہی ہیں۔ انہوں نے آپ نے دیکھا ہے کہ علی پور میں 4 منسٹر مستقل بنیادوں کے اوپر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں، جتنے فلڈ افیکٹی ہیں ان کو دوبارہ سب سے پہلے تو تھا ان کی زندگیوں کو بچانا، اب انشاءاللہ جب پانی اتر جائے گا ان کو گھر بھی بنا کے دیں گے، ان کے جو فصلات کا نقصان وہ بھی کریں گے۔ اب بات رہے گی ترقی کے ڈیرہ غازی خان کے حوالے سے، تو میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ڈی جی خان میں جتنے بھی میگا پروجیکٹ اناؤنس ہو گئے ہیں ان کے انشاءاللہ فنڈز بھی جاری ہوں گے اور انشاءاللہ وہ مقررہ مدت میں وہ کمپلیٹ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تنخواہ نہیں لیتے، جو ایز اے ایم پی، ایز اے ایم این اے یا ایز اے منسٹر، یہ بہت سارے جیسے رانا سکندر ایاز صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں میں تنخواہ لے کے میں ڈونیٹ کر دیتا ہوں، تو آپ اپنی تنخواہ لیتے ہیں اور اس میں گزارا ہو جاتا ہے آپ کا؟ جی میں بھی الحمدللہ پچھلے میں لاسٹ ایم پی اے تھا یا ایم پی ہوں، تو میری جتنی بھی تنخواہ ہوتی ہے وہ رمضان شریف میں ایک چیریٹی ادارے کو بھیج دیتا ہوں، تو میں بھی تنخواہ بالکل نہیں لیتا۔ تو الحمدللہ میں ایک بزنس مین ہوں، ایک کاروباری ہوں، تو ہم تنخواہ کے اوپر نہیں ہوتا ہمارا گزارا، تو الحمدللہ بلکہ کوشش کر رہے ہوتے کہ کئی ہمارے ایسے فلاحی پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ ڈی جی خان میں آپ نے اگر وزٹ کیا ہو، کندن نسیم ہاسپٹل جہاں پہ ڈیلی اگر ٹیچنگ ہاسپٹل میں 2500 سے 3000 مریضوں کا علاج ہو رہا تھا تو کندن نسیم ہاسپٹل میں ڈیلی 1000 مریضوں کا فری علاج ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے وہاں پہ دسترخوان کیمپ کیے ہوئے ہیں، اسی طرح جو مساجد کے علماء ہیں ان کو 5000 کا منتھلی وظیفہ ملتا ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے استطاعت کے مطابق ڈیرہ غازی خان کے جو ڈپرائڈ لوگ ہیں ان کو اپلفٹ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ 2 بار ایم پی منتخب ہو چکے ہیں، کیا ارادہ ہے کہ ایم این اے کا الیکشن بھی لڑنے کا ارادہ ہے ان فیوچر آپ کا؟ دیکھیں ایم این اے کے اوپر بڑے بھائی ڈاکٹر شفیق کتابی صاحب ابھی این اے 185 پہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں اور میں پر امید ہوں پارٹی ان کو ٹکٹ بھی دے گی اور انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوں۔ بالکل ناظرین، میرے ساتھ حنیف قطافی صاحب موجود تھے جو کہ ایک کامیاب بزنس مین کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب سیاستدان بھی ہیں، 2 مرتبہ مسلسل ایم پی منتخب ہو چکے ہیں اور اپنے حلقے میں کافی ہمیں سرگرم نظر آتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب سیال کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔